قریب آ جاؤ سب، نماز کا خیال کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت اونچی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے صحابہ، جو مجلس کے اندر اللہ کی تعریف ہوتی ہے اور اللہ کی پاکی بیان ہوتی ہے، اس مجلس کو اللہ کے معصوم فرشتے گھیرے ہوئے رہتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو جو اللہ کا بندہ بازار سے نکل کر، کام سے نکل کر اللہ کے گھر کے اندر آتا ہے تو اللہ اس کو کس پر بٹھاتے ہیں؟ صحابہ اکرام فرمائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانے، اللہ جانے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اللہ رب العزت اس بندے کو فرشتوں کے پروں کے بیچ میں بٹھاتے ہیں، پھر اللہ اپنے عرش سے سیدھا رحمت اس کے سینے میں اتارتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اس کے تمام نیکیاں، تمام گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں، تم گواہ رہنا میں نے اس کی مغفرت کر دی، تم گواہ رہنا میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ اتنی اونچی بڑی مجلس ہے، تو اس کے اندر جو ہے ہم ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ایک حدیث ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے صحابہ، جو بات بتائی جا رہی اسے تم غور سے سنو اور اس پہ تم عمل کرنے کا ارادہ کرو گے، اللہ رب العزت مرنے سے پہلے ہدایت عطا فرمائیں گے۔ صحابہ پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے وقت اللہ رب العزت کلمہ نصیب کرانا، مرنے کے بعد اللہ راضی ہو کے جنت میں داخل کرا دینا، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ یہ مجلس پہ اتنے بڑے وعدے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت بڑی دولت دیا ہے۔ ساری دنیا کے اندر جتنی بڑی بڑی چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ تمام چیزوں سے افضل اور بڑے بڑے خزانوں سے افضل جو دولت ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کلمے کو ہمیں دیا ہے۔ یہ کلمے کے اوپر ہم محنت کریں گے تو ہمارا مقام اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہوئے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے صحابہ، یہ کلمے کی صحیح جگہ مومن کا دل ہے، یہ کلمے کی صحیح جگہ مومن کا دل ہے۔ اس کلمے کے اوپر ہم محنت کریں گے، اللہ کے نزدیک اتنا اونچا مقام ہوگا، پھر یہ کلمے والا اللہ اللہ کہیں گا، اس کی برکت سے اللہ آسمان سے بارش کو برسائیں گے۔ یہ کلمے والا اللہ اللہ کہیں گا، اللہ دن کریں گے اور رات بھی کریں گے۔ یہ کلمے والا اللہ اللہ کہیں گا، نافرمانوں کو بھی اور فرما برداروں کو بھی اللہ ضرورتوں کا انتظام کریں گے۔ اتنا اونچا مقام کلمے والے کا ہے۔ ایک آدمی آٹو میں بیٹھ کر کہتا ہے، مجھے جلدی جانا ہے، چلو، تو آٹو والا بولتا، تمہارے ایک کے ہاتھ سے آٹو نہیں ہے، اترو۔ وہ آدمی بس میں بیٹھا تو بس والا بھی نہیں چلتا، فلائٹ بھی نہیں چلتی، لیکن اللہ ساری دنیا کو چلا تو بول رہے۔ کیوں؟ یہ کلمہ زندگی کے اندر آیا ہے۔ یہ کلمے والے کا اتنا اونچا مقام ہے۔ ہمارے دلوں کا یقین ایسا ہو، سب کچھ کرنے والے اللہ، وہ اللہ کیسے ہیں؟ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کو ہمنا اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ اپنی ذات میں مرضی کے مالک ہے، بندے کے ارادے اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے ارادے کسی کے تابع نہیں ہیں۔ انسانوں کی پوری مرضی اللہ کے تابع ہے، اللہ کی مرضی کسی کے بھی تابع نہیں ہے۔ وہ ایسا رب ہے، وہ اللہ کہتا ہے، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا، تو میری سن لے تیری سب کو سناؤں گا، بول رہے ہیں اللہ۔ اللہ اتنی محبت کرنے والے ہیں۔ جب یہ یقین عمل میں آئیں گا، پھر وہ اعمال سے فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔
پھر یہ یقین عمل میں نہیں ہوئیں گا، اعمال کرتے رہیں گے، پھر یہ لفظ کہیں گے بہت نمازیں پڑھی مولوی صاحب، بہت پڑھ لی نمازیں، ذکر بھی کر لیں ماشاءاللہ، قرآن کی تلاوت بھی کر لیں، سب کچھ کر لیں، کیا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مولوی صاحب، یقین سے خالی ہے، گاڑی ہے پیٹرول نہیں ہے، گاڑی اچھی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، بول رہا پیٹرول ڈالا تو نہیں سمجھ میں آنے، عمل میں یقین نہیں ہے، فیصلہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، یقین کی کمزوری ہے۔ تو ایک اللہ سے ہونے کا یقین جب عمل میں آئیں گا، اسی اعمال سے فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر وہ جمیں گا اعمال سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جو شخص فرض نماز کو پڑھنا ضروری سمجھا، فرض نماز کو پڑھنا ضروری سمجھا، وہ جنت میں داخل ہوگا، بولے جنت میں داخل ہوگا بولے۔ ایک حدیث ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی ذمہ داری لیے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اللہ بندے کی ذمہ داری لینے کا مطلب یہ ہے اس کی تمام ضرورتیں اللہ ہی پورا کریں گے، اس کی تمام ضرورتیں اللہ ہی پورا کریں گے، اور اللہ اس کو جنت کا فیصلہ کریں گے، اللہ اسے جنت کا فیصلہ کریں گے۔ اتنے بڑے وعدے ہیں۔ تمام اعمال میں افضل عمل جو ہے نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز۔ صحابہ اکرام تمام ضرورتوں کو، دنیائی اور آخرت کی ضرورتوں کو نماز سے پورا کراتے تھے۔ اللہ سے لینے کا آسان راستہ نماز ہے۔ اب یہ ہماری نماز صحیح ہونے کے لیے، ہمارے اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے اندر علم کا ہونا بہت ضروری ہے، علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی میکینک بننا چاہ رہا، میکینک کے پاس گیا، لیکن میکینک والے سے کام نہیں سیکھ رہا، خود کر رہا، تو گاڑی بگڑے گی بنے گی؟ بولو بگڑے گی۔ ہم جو ہے نماز سے فیصلہ کرانا چاہ رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت سے شفا چاہ رہے ہیں، ذکر سے برکت چاہ رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے علماء سے دین نہیں سیکھ رہی، پھر بولو کام بنے گا؟ ہم دین کو سیکھنا ہے۔ علم کیا چیز ہے؟ سیکھنے کی چیز ہے۔ انبیاء کا عمل صحابہ کے لیے علم ہے، صحابہ کا عمل تابعین کے لیے علم ہے، تابعین کا عمل تبع تابعین کے لیے علم ہے، ان لوگوں کے اعمال ہمارے لیے علم ہے۔ تو یہ علم کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ علم کو سیکھنے والا ہمیشہ نفع میں رہیں گا۔ ایک فضائل والا علم ہے، ایک جو ہے مسائل والا علم ہے۔ فضائل والا علم روزانہ مسجد کے اندر وقت نکال کر ایمان کے حلقے ہوتے ہیں، تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں، بیٹھ کر تعلیم کو غور سے سنیں، اللہ کے وعدوں کا یقین بنے گا، اور اللہ کے وعدوں کے پر غور کریں، پھر اس کے اندر جو ہے وعدوں پہ جمنا آسان ہوئے گا، وعدوں پہ جمنا آسان ہوئے گا۔ مسائل والا علم معتبر علماء سے سیکھے، اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس وقت نکال کر بیٹھ کر مسائل والا علم حاصل کرے۔ اتنا مسئلہ سیکھنا ہے، حلال کس کو کہتے ہیں، حرام کس کو کہتے ہیں، ناجائز کیا ہے، جائز کیا ہے، اتنی پہچان ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر مہمان آئے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پریشان ہے، آپ نماز پہ نماز پڑھ رہے، آپ کو جو ہے ضرورت آ گئی، آپ جو ہے ضرورت کے لیے گئے، بعض روایتوں میں آ رہا ضرورت کے لیے گئے، چوہے جو ہے ہیرے کی تھیلی لا کر دیے، بعض روایتوں پہ ہے آپ مصلے پہ بیٹھے ہیں، چوہے ہیرے کی تھیلی لا کر دیے، بہرحال چوہے جو ہے ہیروں کی تھیلی لا کر دیے، فوراً جو ہے اللہ کی مدد آ گئی، یہ کہہ کر نہیں لیے، آپ کے پسینے چھوٹ گئے، دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو گئی، آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ ایسی بات ہے، کیا ہے میرے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ تحقیق کرے، کیا میرے لیے حلال ہے، نہیں حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، تحقیق کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمائے، یہ تو تمہارے لیے ہیں، یہ تو تمہارے لیے ہیں۔
صحابہ اتنا ڈرتے تھے، اللہ کی مدد آنے کے بعد بھی آپ جو ہے ڈرتے تھے یہ میرے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے، اتنا ڈرتے تھے۔ جب ہمارے اندر علم آئیں گا تو اللہ کا دھیان بھی پیدا ہوگا، اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ ایک ہے اللہ کے احسانات کا تذکرہ، ایک ہے اللہ کے نعمتوں کا تذکرہ، جو اللہ ہمیں نعمتیں دیے ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ، شکر ادا کرنا۔ ایک ہے اللہ کے جو ہے احسانات کا تذکرہ، احسانات کا تذکرہ۔ اللہ ہماری زندگیوں کے پر رحم کھا کر وہ برکت کے فیصلے کر رہے ہیں جو پچھلے قوموں پہ نہیں تھی۔ تھوڑی بات پہ پکڑ ہو گئی، تھوڑی بات پہ سزا ہو گئی۔ اب تفصیل سے نہیں بتا سکتے، وقت بالکل کم ہے، ہم سب جانتے ہیں واقعات۔ اللہ کے احسانات کے بارے میں، اللہ کے نعمتوں کے تذکروں کے بارے میں آدمی جو ہے توجہ دیں گا تو پھر اللہ کا دھیان حاصل ہوئے گا۔ اس کے لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں صبح اور شام 3 تسبیحات کا اہتمام کرے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے سبحان اللہ کہا، اللہ نے فرمایا میرے لیے ہے۔ الحمدللہ کہا، اللہ نے فرمایا میرے لیے ہے۔ اللہ اکبر کہا، اللہ نے فرمایا میرے لیے ہے۔ رب اغفر لی کہا، اللہ نے فرمایا اے میرے بندے میں تیری مغفرت کر دیا، اے میرے بندے میں تیری مغفرت کر دیا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکالنے کے راستے بنا دیتے ہیں اور غم سے نجات عطا فرماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ جو ہے 12,000 مرتبہ ایک دن میں استغفار کرتے تھے ندامت کے ساتھ۔ جب ہمارے اندر جو ہے علم کی روشنی ہوگی اور اللہ کا دھیان بھی ہوگا تو سب کے حقوق ادا کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ہر ایک کے حق کے بارے میں ہم جانچ کر پورا کرنے والے بنیں گے۔ جی، ایک صحابی ہے ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ، ان کے کپڑوں کی دکان تھی۔ آپ جو ہے کپڑوں کی دکان بہت سستے میں دیتے تھے لوگوں کو، سارے بازار والے سارے لوگ ان سے خریدتے تھے۔ ایک یہودی جو ہے سامنے دکان کھولا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سامنے سے جاتے جاتے ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اے ابو مالک، جب سے سامنے والا بھائی دکان کھلا ہے تیرا سارا گراہک اس کو چل گیا اور تیرا کاروبار چلنا بند ہو گیا، تو بہت بڑی نقصان میں آ گیا۔ جیسا یہ جملے کہنا تھا ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود، کیسی بات کہتا ہے، اس کو پالنے والے بھی میرے اللہ ہیں، مجھے پالنے والے بھی میرے اللہ ہیں، میرا اللہ پالنے میں کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ جب سے میرا بھائی دکان کھلا ہے میں اللہ سے تہجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتا ہوں، جیسی برکتیں اللہ تو مجھے دے رہا تھا وہ میرے بھائی کو بھی عطا فرما۔ ایسے اخلاق پیدا ہوئیں گے، ایسے اخلاق پیدا ہوئیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا گھر مدینہ منورہ سے باہر تھا، آپ جو ہے مدینہ منورہ کے پاس آ رہے تھے، راستے میں ایک آدمی مل گیا، وہ گالیاں تانے برے بھلے باتیں بولتے 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 قریب پہنچے، دونوں مدینہ منورہ کے گیٹ کے قریب پہنچے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ٹھہر گئے۔ اب وہ بولتے جا رہا بھائی تو کیوں ٹھہر گیا؟ بھائی یہ گیٹ پار ہونے کے بعد لوگ میرے کو جانتے ہیں اور مجھے پہچانتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں مجھے بہت، اب تو ایسے الفاظ بول رہا ہے ان لوگوں کو تکلیف ہوگی، بعد میں سے لوگ تجھے تکلیف پہنچائیں گے، تجھے تکلیف میں مجھے دیکھنا پسند نہیں ہے۔ فوراً گھٹنے ٹیک کر وہ معافی مانگ لے۔ ایسے اخلاق بنیں گے۔ یہ سارا کام ہوگا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا، پھر اللہ رب العزت ہمارے کاروباروں میں تجارتوں میں وہ برکت کے فیصلے کریں گے جو انبیاء علیہ السلام صحابہ کے ساتھ برکت کے فیصلے ہوئے۔ جی، اس لیے ہم کام کریں گے دعوت والا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، پھر ہماری قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے قدم قدم پر باطل کے ٹکڑے کریں گے اور امت کے ہدایت کے فیصلے کریں گے۔ یہ تمام صفات اپنی زندگی کے اندر آنے کے لیے
ہم سب اللہ کے راستے میں ہر حال میں نکلنا ضروری ہے، ہم سب مقام پر جم کے محنت کرنا ضروری ہے، تب جا کر یہ صفات کھلیں گے، تب جا کر یہ صفات کھلیں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے مالدار تھے، ایک غریب آدمی راستے سے جا رہا، آپ نے جو ہے 300 غلاموں کو آزاد کرے، وہ منہ کھول دیا، ارے عبد الرحمن ابن عوف اتنی بڑی نیکی کما لیا ہے، یہ 300 غلاموں کو آزاد کرے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا اور کتنا اجر اس کو مل رہا۔ یہ بات سنتے ہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ قریب پہنچے، پہنچ کر کہنے لگے، بھائی تجھے ایک بات بتاؤں، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا، گھوڑے پہ سوار ہوا، تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں جھڑی ہے، پھسل کے گر گئی، اس نے گھوڑے کو روکا اور جھک کر ہاتھ لمبا کیا، ہاتھ لمبا کرنے پر جو اللہ اجر دیتے ہیں یہ 300 غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ ہے، وہ اتنا اجر دیں گے وہ۔ تو اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ کے راستے میں ہر حال میں نکلنا ہے، ہر وقت نکلنا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ دین کے لیے، دین کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، میاں بیوی اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، کسی اور کے پاس چھوڑ کر گئے، بچوں کو ماں باپ کی یاد آ گئی اور بچے رونا شروع کر دیے، ان کے ایک ایک آنسوں کے خطروں پر اللہ ملکوں میں ہدایت کے فیصلے کریں گے۔ اتنا اونچا بدل ہے اللہ کا راستہ۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، بتاؤ کون کون اللہ کے راستے میں نکلیں گے؟ ہمیں سب کچھ ڈیٹ ہے کیا الطاف بھائی؟ کچھ ڈیٹ ہے کیا؟ اجتماع ہے نا ہمارے سامنے جنوری کا، تشکیل اس کی ہے نا، اس سے پہلے کی کچھ تشکیلیں بنائی ہیں آپ لوگ، کچھ ترتیب بنائے ہیں، 4 ماہ کی ماشاءاللہ۔ جی اللہ آسان کرے، خیر اجتماع کی تشکیل ہو جائے، میری رائے۔ سبحان اللہ، اللہ عافیت کا ملک۔